علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی بدر التمام اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہوتے تھے کاروبار کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ بیماری کا ہے دکھ ہے تکلیف ہے ہم نیت کر کے جاتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے حضور جی دعا فرماؤ تو فرماتے جب ہم مسجد شریف میں پہنچتے اور ہمیں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تو ہم گھر سے بڑے بڑے دکھ لے کر گئے ہوتے لیکن جب آپ مسکرا کر ہمیں دیکھتے تھے ہمارے دکھ ختم ہو جاتے تھے اعلیٰ حضرت نے ایسی روایت میں چکے تھے اتنا ہی حضور علیہ السلام پوچھ لیتے کیا حال ہے حضور پوچھ لیتے کیا حال ہے بس تو کہتے آگے سے ہم یہ کہتے ہی نہیں تھے حضور ان کو دکھ ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لوا آدم و من سوا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے قبر سے مزار شریف سے ہم باہر آئیں گے فرمایا دائیں جانب ابو بکر ہوں گے نہیں دائیں بائیں نہیں کرتے فرمایا ایک پاسے ابو بکر ہوں گے ایک پاسے عمر ہوں گے
اسی سجے کھبے دے چکر ہی نہیں پہنے، ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے حضرت عمر۔ کیا منظر ہوگا جب حضور آ رہے ہوں گے حشر میں جی، میدان قیامت میدان عرفات میں قائم ہوگی، تو پوری زمین جو ہے وہ بھر جائے گی مخلوق سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا۔ کس کا جھنڈا؟ حمد کا جھنڈا۔ جھنڈے کو عربی میں لوا کہتے ہیں، لواء الحمد، اس کا معنی ہے حمد کا جھنڈا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ہمیں یہ خوشی ہے کہ مسجد شریف کے امام صاحب اور ہمارا پیج ایک ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے جو خطیب آتا ہے، وہ جو پہلے والا خطیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ نہ ہی آئے یا کدھر فوت ہی ہو جائے رستے۔ میں عام بات کر رہا ہوں، ایک جہاں دلوں میں جگہ نہ ہو، تو جب یہاں کے علماء، ائمہ اور سارے سنگی سمجھ جائیں کہ اے جڑا سنگی ہے ساڈا تے اکو ہی ہے، تو پھر بندہ کہنا میں کرو بڑا تگڑا ہاں، مینوں کیڑی پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہو کے۔ ویسے تو قیامت کا منظر تو یہ ہے کہ کلیجے باہر آ جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، سورہ حج آپ پڑھیں، قرآن فرماتا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا، لوگ نفسی نفسی، لوگ یوں ہوں گے جیسے کوئی پاگل ہوتے ہیں، مجنوں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا حال یہ ہوگا کہ ماں اپنا حمل ضائع کر دے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی کو لپیٹ لیا جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہل جائے گی، پلیٹیں ہلا دے گا۔ ایسے ایک بار ایسا ہوگا۔ یہ آج پہاڑ ان کو دیکھ کر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، یا اتنا بڑا پہاڑ ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اتنا پرخطر منظر ہے جی۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام حشر کا منظر بیان کرتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا حشر میں کھڑے ہیں۔ منظر کشی ایسی ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ایک ایک ستارہ پوری زمین سے بڑا ہے، یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سارے ستارے جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے اندر سے آگ نکلے گی، لاوے باہر آئیں گے۔ اتنا پرخطر منظر ہے، مگر حوصلہ رکھیے، حوصلہ رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نو بلایا کا دے کام واسطے سیدھے کر کی رہے ہیں۔ حوصلہ رکھیے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مگر جب وہ مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مگر جب وہ مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے تو سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور دیکھ کر ہی کہہ دیں گے ہاں ہاں فکر نہ کیجیے ہم ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جھنڈا ہے اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ فرمایا یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں گا، اور سارے نبی جو ہیں اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ لیکن فرمایا ولا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں، فخر نہیں ہے۔ مثال سمجھاتا ہوں، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی۔ ایم پی اے سے ملاقات ہو، ایم این اے سے، گورنر سے، آج کے زمانے میں سب سے پہلے کہتے ہیں ذرا تصویر لے لیں، اس کے بعد ہم گھر میں اس کو لگاتے ہیں۔ اگرچہ گھروں میں تصویریں لگانا حرام ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، چاہے شیخ کی ہو، پیر کی ہو، اس طرح فرمایا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے یادگار ہے جی اسی فلانے نال کھلوتے ہیں جی سانو سعادت مل گئی. اور اگر اسی طرح پیر ہو استاذ ہو بابا جی ہیں جی بندہ کہتا ہے جی میری ان کے ساتھ ایک سیلفی ہے تصویر ہے فخر کرتا ہے بندہ. آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے یوسف کھڑے ہوں گے مگر مجھے فخر نہیں ہے. حالانکہ کون ہے جناب یوسف؟ 3 مہینے نہیں 7 مہینے خلقت رجی ویک یوسف ہے کنعانی. مگر حضور فرماتے ہیں ہمیں فخر. پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرنے والے نبی حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں. نارے نمرود جن کے لیے گلے گلزار بن گئی وہ کھڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ولا فخرا مجھے کوئی فخر نہیں. حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے علیہ السلام پرندے ہوا میں یوں رک جاتے تھے نہ آگے نہ پیچھے اس لحن میں وہ مست ہو جاتے تھے. وہ کھڑے ہیں سرکار فرماتے ہیں ہمیں کوئی فخر نہیں. اصول یہ ہے کہ کہنا چاہیے کہ فخر ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر نبی کھڑے لیکن فرمایا فخر نہیں. فخر کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا ہم کاہے کے لیے فخر کریں؟ فخر وہ کریں جن کو ہمارے جھنڈے کا سایہ ملے. حضور پوری کائنات میں کسی کی شخصیت کے محتاج نہیں ہے. حضور محتاج ہیں تو بس رب کے محتاج. فخر کا دریچہ دل میں یوں باز کرنا چاہیے. ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. کیسے کیسے نبی کھڑے ہیں جھنڈے کے. ایک تو معنی یہ کہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا ہم آگے آگے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں نا قائد المرسلین میں نبیوں کا قائد ہوں ولا فخر اور مجھے کوئی فخر نہیں. فخر ان کو کرنا چاہیے جن کو ہماری قیادت مل گئی. دوسرا معنی وہ عاشقوں والا ہے جی. فرمایا میں جھنڈا اٹھاؤں گا نہیں. رب فرمائے گا محبوب یہ زحمت تو آپ کو نہیں نہ دینی. آپ چلیں جھنڈا خود بخود ساتھ چلے. اعلیٰ حضرت نے سارے واقعات میں اینج ذکر کیا. جس کے زیر لوا آدم و من سوا جناب آدم اور ان کے علاوہ سارے نبی. جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود. غریب کون ہے جی؟ جہدے کول گڈی نہیں, جہدے کول گھر نہیں, جڑا کرائے دے مکان تے رہندا ہے, یا جہدے کول سردیاں گرمیاں دے کپڑے نہیں, 2 سوٹ ہیں بس وہ دے تے گزارا ہو رہا ہے. جنوں یہ بھی نہیں پتا اگلی باری میں سوٹ کدوں خریداں گا. بیٹا بیٹھ جاؤ, بٹھا دو. یہ یہاں سے بن رہی ہے جی, یہ بعد میں دیکھ لیجئے گا. پاور آف اسلام ہے ہمارا پیج, آخر میں 11 بھی لکھیے گا غوث پاک کی نسبت سے. دیکھتے رہیے, بند کر دیں موبائل سارے, ادھر بعد میں دیکھ لیجیے گا. پھر توجہ ساری آپ کی ادھر آ جائے گی نا, زیادہ برکت ہو جائے گی. ہیں جی لو جناب, غریب کون ہے جی؟ فرمایا غریب ہو بے جدے سینے چ حضور نہیں رہتے. غریب وہ ہے جس کے دل میں حب نبی نہیں ہے. اور یہاں کوئی بھی غریب نہیں بیٹھا, ہم سب امیر بیٹھے. ساری دنیا مل جائے, ساری دنیا کی دولتیں سلطان مل گئے جناب, سارے کٹھے ہو گئے کہ بابے نو خریدیے. آواز آئی بابا خادم تے بابا ہے ابھی جوتے بھی نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی نہیں کہنا میں غریب ہوں. اچھا اگر غریب نہیں ہو امیر ہو تو دولت کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمائیں کوئی پوچھے دولت کہاں ہے, اس کو کہنا مدینے تک چلے جاؤ ہماری دولت ادھر ہے. تم دولت بینک میں رکھتے ہو, ہماری دولت مکین گنبد خضرا ہے. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود. اے بھی نہیں کہنا کدی میں ماڑا ہوں.
تو اچھا کوئی کہے جی آپ کے پاس جیسے مرزا جیلمی کو اس کا پیج نہیں بلاک ہوتا، اس کی آئی ڈیز نہیں بلاک ہوتی، ہماری ہو جاتی ہیں. وہ پوچھا جاتا ہے ایڈیاں کیوں نہیں بلاک ہونی؟ وہ کہتے ہیں جی ساڑھے پیچھے ایجنسیاں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میں نے کہا مقدر کی بات ہے، تمہارے پیچھے ایجنسیاں ہیں، ہمارے پیچھے مدینے والی سرکار ہے، ہمارے پیچھے خالد بن ولید کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی طاقت موجود ہے، ہمارے پیچھے مولا علی مشکل کشا کی قوت کا فرمان. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. یہاں غریبوں نہیں ہے یہ نا تسی کو مطلب تسی پہلے کیا جی غریب ہوندا ہے جے دل وچ حضور نہیں تو نال ہی اعلی حضرت کہندے ہم غریب کے دو معنی ہیں. ایک غریب کا معنی ہوتا ہے جڑا غریب تسی مراد لیندے ہو، اور ایک غریب یہ عربی والا غریب ہے. یہ غریب وہ ہے اس کا معنی ہے نادر الوقوع، جدی مثال ہی کوئی نہ ہو. نادر الوقوع کامیاب نایاب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا چھان لو احمد رضا جیسا تمہیں نظر نہیں آئے. پوری دنیا چھان مارو تمہیں خادم رضوی جیسا نظر نہیں آئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن دیکھا صحابہ نے عرض کیا حضور، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور کافر موجاں کر دیں تے اسی کھجور دیاں گٹلیاں چوستے رواں کے. کافروں کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا اشارہ کروں تو یہ سونے میں بدل جائے. یہ فکر نہ کرنا کہ لیکن سارے جہان کے مالک ہیں اور خوراک کیا ہے؟ جو کی روٹی. خوراک کیا ہے جی؟ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر کتنی ہے جی؟ حقیقی کسی کو بھی نہیں پتہ. جبریل امین حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ایک مرتبہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل اپنی عمر دس. عرض کیتا پتہ ہی نہیں کتنی. فرمایا اپنی عمر تے سارے نو پتہ ہوندی تینوں کیوں نہیں پتہ؟ عرض کیتا حضور انی لمبی ہے کہ مینوں اندازہ بھی نہیں. فرمایا چل کوئی اندازہ تے لا 50 100 200 300 400 1000 2000. عرض کیتا حضور ہاں ایک گل ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی عظمتاں اور اودیاں بڑائیاں دے پردے ایک پردے چ ایک ستارہ 70,000 سال تو بعد ایک واری طلوع ہوندا ہے. ایک ستارہ 70,000 سال تو بعد ایک واری طلوع ہوندا ہے. میں اپنی زندگی چ انہوں 72,000 واری ویکھ چکے ہوں. اے ستارہ کتنے سال بعد طلوع ہوندا ہے تے میں انہوں کتنی واری ویکھیا؟ 70,000 ضرب 72,000 دیو جی موبائل کاٹ کے دیو پھر آگے گل کر دیں. ہاں آئی سب دیں نا جی تسی بھی دیو ذرا آئی فون کا سروس تے. اچھا جی اچھا جی 70,000 ضرب 72,000 میرے کو تو پڑھے بھی نہیں جانا اسکول نہیں نہ پڑھے صحیح گئے قسمیں نہیں پڑھے. 5 کروڑ 40 لاکھ کروڑاں دی تو ماموں گل ہی نہیں جی. لاؤ نا جی ماشاءاللہ اونج بڑے حساب سے 5 ارب 40 لاکھ. آئی سب یہ دیکھیے گا جی 4 کروڑ آئے. چلو یعنی یہ مطلب ہے لکھاں تے کروڑاں دی گل نہیں نے 5 ارب تے 40. چلو تسی 70,000 ضرب 72,000 آپ لا لینا نا پریشانی کا دی ہے. فرمایا ہون نہیں ویکھیا ہی. عرض کی تو حضور ٹائم پورا ہون لگیا پر ابھی تک نظر نہیں آیا. نبی پاک علیہ السلام مسکرا پے. فرمایا جب ہم ادھر چمکتے تھے تو دیکھ لیتے تھے اب سامنے کھڑے ہیں تو کہتے نہیں دیکھا.
تو دیکھتے تھے، اب تو سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، لطف آیا جی؟ دیسی گھیو دا لطف کیوں نہیں آئے گا؟ اسی دین استاذوں کو لو پڑھیا جی، اسی بڑے لوگوں کو لو، اے انہاں دی مہربانی۔ میرے شیخ کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں صرف پڑھتا تھا تو پیسے نہیں ہوتے تھے جی، کچھ بھی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جمعے کو محفل ہوتی تھی مصطفیٰ باشی میں، ابھی بھی ہوتی ہے، تو خیال آیا کہ جاؤں گا اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کرواؤں گا، حضور دعا کریں، ہے بھی کچھ نہیں۔ تو ابھی جامع نظامیوں میں پہنچا بھاٹی گیٹ سے، تو ہمارے ایک پیر بھائی ہمیں ملے، تو کہنے لگے صاحب نے آپ کے لیے ایک رکا بھیجا ہے۔ تو وہ رکا کھولا تو اس میں سن 2000 میں 600 روپیہ پڑا ہوا تھا، اور فرمایا بلوں کو کپڑے بھی لے کر دینے، اور بلا لیا جی، امامہ بھی، کپڑے بھی۔ یہ تو اگر یہ ہمارے شیخ کریم ہمیں نہ ملتے، پھر استاذ گرامی نہ ملتے، آج ہم بہک رہے ہوتے۔ یہ جو بچے ہوئے ہیں یہ سائیاں دا کرم ہے جی۔ جبریل امین سے پوچھا عمر کتنی ہے، تو عرض کیا 70,000 سال تو بعد ایک وری چمکدا سی ستارہ، تے میں انہوں کتنی وری ویکھیا؟ 72,000۔ کیا بات کر رہے تھے جی، یاد ہے کسی کو جی؟ کیڑی جی؟ یہ میں وہ ستارہ سامنے ہاں یہ تو ہے نا جی، اس سے پہلے غریب علی بھی ہو گئی، ہم غریبوں ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سے، ہاں یہ بھی ہو گئی ہے۔ کچھ شعر اعلیٰ حضرت کا میں پڑھنے لگا تھا۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اے دا مطلب ہے ایک اور مزے دی گل دساں، خطیب بھول جائے، عوام بھول جائے، سمجھ لو دو میں مدینے ٹر گئے، یوں جدھر ہی جا رہے پیچھے وہی جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر کہتے ہو کہ یہ، اچھا جناب عمر کی عمر سے جبریل امین کی عمر کا بھی حال پتہ چل گیا۔ فرمایا عمر ہم چاہیں تو یہ بدل جائیں، کل جہان حضور کی ملک ہے جی۔ ملک وہ ہوتا ہے جو کسی کی ذاتی چیز، اس کو کہتے ہیں ملک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، اچھا نہیں گل ہے ایسی جی، ظاہری عمر پاک کتنی ہے جی؟ 63 سال، اور پورے 63 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے صرف 63 کلو اناج استعمال فرمایا۔ ہم تو 15-16 دن میں اتنا کھا جاتے ہیں، پورے 63 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے صرف 63 کلو اناج استعمال فرمایا۔ یہ ہمارے آقا ہیں۔ اعلیٰ حضرت نو ویکھو جی، کتھوں حدیثاں جمع کر کے تے تانوں سینڈ کر رہے ہیں مختصر کر کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سجدہ کیا۔ حالانکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلا کام بچوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں نہلایا جاتا ہے، انہیں صاف کیا جاتا ہے، سرما لگایا جاتا ہے، علائشیں ہوتی ہیں، نجاستیں ہوتی ہیں، مگر ادھر مصطفیٰ ہیں۔ پہلی بات آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا آپ کی پھپھو جان نے، تو فوراً آواز آئی، فرمایا اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں۔ غسل ان کو دیا جاتا ہے جو خود پاک نہیں ہوتے، ان کو ہم نے بھیجا ہے، یہ خود بھی پاک ہیں، اور جو ان کا غلام بن جائے گا ہم اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ دوسرا آپ فرماتی ہیں کہ پھر آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس رب نے بھیجا ہے سرما بھی لگا کر ہی کائنات میں بھیجا ہے۔ دوسری بات، پیدا ہوتے ہی نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ آپ غور کرو بیلیو، غور کرو، پیدا ہوتے ہی حضور نے اپنا سر زمین پر رکھا، اور سجدہ کرنے کے لیے حضرت قبلہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا اور نمبر 3، چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے حاضر دماغ مجمع ہے جی۔ نمبر 1 جسم کا، نمبر 2 کپڑوں کا، نمبر 3 بچے پیدا ہونے کے بعد پاک تو نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی ماں کو بھی پاک نہیں رہنے دیتے کئی دنوں تک۔
لیکن اعلان کیا نبی پاک علیہ السلام نے، خبردار کوئی غلط فہمی میں رہے، غلط فہمیاں دور کر دو۔ فرمایا اگر ہم پاک ہیں تو پھر ہماری امی بھی پاک ہے، زچہ بھی پاک ہے اور بچہ بھی پاک ہے، باقی مسئلہ رہ گیا زمین کا۔ اللہ سونے نے فرما چھڑیا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا پہلی مرتبہ جب ہم نے اپنی ایڑی زمین پر رکھی، آواز آئی محبوب جی آپ کی ایڑی کی برکت سے ہم نے صرف مکہ کو نہیں بلکہ پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ زیادہ مرتبہ تو آپ سے نہیں لگواؤں گا نعرے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو ایسا لگائیں کہ جامع مسجد رحمت للعالمین تک آواز تو جائے۔ تاجدار ختم نبوت اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں جی ہم؟ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد سجدے میں ایک بار بھی یہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے پڑھا ربی حبلی امت، ربی حبلی، رب حبلی، یا اللہ میری امت مینو دے دے۔ یہ معنی ہے یہ یا اللہ میری امت مینو دے دے، یہ معنی ہے نہیں یا اللہ میری امت نو بخش دے، او دا مطلب ہوئے گا رب اغفر لی، یا اللہ میری امت، رب اغفر امتی، یا اللہ میری امت نو بخش دے، یہ دا مطلب ہے ربی حب لی۔ یہ کہتے نا اسی چیز ہیبا کر چھڑی، یا اللہ میری امت میں دے دے، میں جانا میرے غلام جانا، میں جانا میرے غلام۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کتنے سال کے بعد کیا؟ تو 40 سال کے بعد جس نے کلمہ پڑھا امتی تو وہ ہوا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سجدے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت مجھے دے دے۔ سجدے میں حضور امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، امت تو بنی ہی نہیں ہے۔ امت کتوں بنی ہے جی؟ 40 سال۔ ہاں ماشاء اللہ، صدقے جاؤں، سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے سارے بچے بھی برابر نہیں ہوندے، اسی پہلے بھی بچے دیکھ کے آئے ہیں تھوڑے۔ اچھا، امت بنی ہے 40 سال کے بعد، اور دعا مانگ رہے حضور سجدے میں، اپنے میلاد پر حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے میرے اے جڑے بالکل ہی مدرسے چ نہیں گیا، گل انہوں نے سمجھ آ جائے گی، بالکل نہیں گئے مدرسے، مسیتے بھی قاری صاحب کو زیادہ دیر نہیں بیٹھے، انشاءاللہ صدقہ میرے سائیاں دونوں بھی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جیڑا بندہ میلاد شریف تے دلیلاں منگے او دے نال بحث نہیں کرنی، او دے نال کھینا نہیں، او دے نال لڑائی نہیں کرنی، جڑا پوچھے کیوں منا دے انہوں کچھ نہیں کہنا، بس سمجھ لینا اے بدقسمت ہے، انہوں سرکار دی دعا نہیں لگی۔ تے جڑا بندہ میلاد شریف مناندا ہے او دا متھا چوم لینا، کیونکہ اے او خوش نصیب ہے جنوں سرکار نے اپنے سجدے چ یاد کیتا۔ فرمایا جنوں اسی یاد کیتا سانوں وہی یاد کرے گا، جنوں اسی نہیں یاد کیتا وہ سانوں ہی نہیں یاد کرے گا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ جڑا جڑا سمجھ گیا وہ ہاتھ نہ چکے۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ تنگ تو نہیں ہو رہے اعلیٰ حضرت کے سلام سے؟ اچھا، ہاتھ کسی کا ہاتھ حضور جیسا نہ اشارہ حضور جیسا نہ ہاتھ حضور جیسا، مثال دے رہا ہوں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا،
فلانے نو ماں دی دعا ہے تے فلانے نو فلانے دی دعا ہے تے پیراں دی دعا ہے تے فقیراں دی دعا ہے تے بلکہ وہ کہندے نے او تے داتا صاحب دے باہر ملنگ پھر دین انہاں دی دعا ہے تے جنوں مصطفیٰ دی دعا ہو ہاتھ جس سمت اٹھا خنی کر دیا. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مسلم کی نام ہے ان کا حضرت ربیعہ بن کعب. حضرت ربیعہ بن کعب کیا نام ہے جی؟ حضرت ربیعہ بن کعب. لوگ کہنے سنیا نو صحابہ دے نا نہیں آندے تسی جا کے دس نہ آندے سانو نال انہوں کہنا تو سنی نہیں بیٹھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے. یعنی جب حضور علیہ السلام تہجد کے لیے تشریف لاتے تو یہ آفتابہ وہ برتن جس میں آپ نے وضو کے لیے پانی رکھا ہوتا تھا یہ لے کر حاضر ہوتے. پہلے ہی ایکٹیو ہو کر کھڑے ہوتے جی سرکار حاضر ہمیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 مسواک ہوتی تازہ مسواک نبی پاک علیہ السلام کو پیش کرتے. نمبر 3 تکیہ ساتھ رکھا ہوتا جہاں نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھنا ہوتا یہ تکیہ پیچھے رکھ دیتے تاکہ تکیہ حضور علیہ السلام کی کمر کو بوسے دے سکے. وضو کروا رہے ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے کرم موج میں آیا اور فرمایا سل ربیعۃ. مسلم کی حدیث ہے. فرمایا ربیعہ جو منگنا ہی منگ لے. اب مسئلہ یہ ہے تو غیر اللہ سے تو نہیں مانگنا چاہیے. غیر اللہ سے بولیے غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. تو سارے بھوکے ہی مرو گے. اگر یہ گل مان لیے تو سارے نے جانا ہی نہیں کہنا ہی نہیں پانی دیو تو کہنا ہی نہیں سودا دیو کیونکہ مانگنا نہیں کسی سے. اسلام کا مزاج سمجھو. کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. فقیر عرض کرتا ہے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں ایتھو اینو پھاڑ کے ویکھ سکتے ایتھو ہی عرض کر رہے ہیں جی. کتاب دا جملہ نہیں یہ جناب دی ذات دا جملہ ہے انہاں دی نگاہ کرم دے. میں کیا سونے کلمہ پڑھن تو بعد کادے لی دلیلہ مانگدا ہے. غیر اللہ اور ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں. کہتے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. میں نے کہا چلیا کسی سے اور ہوتے ہیں مصطفیٰ کسی میں نہیں ہے. ورنہ تو کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں سارے نبی میری طرف بھاگیں گے اور کہیں گے شفاعت کیجیے شفاعت. تو اس دن نہیں کہیں گا کہ میری شفاعت کرو. اور رب لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا جائیں میرے محبوب کی طرف. اس کا مطلب ہے رب قیامت کے دن بھی کہہ رہا ہوگا غیر اللہ کی طرف جائیں غیر اللہ کی طرف جائیں غیر اللہ کی طرف جائیں. غیر اللہ اور ہوتے ہیں حبیب اللہ اور ہوتے ہیں. فرمایا اچھا اے نہیں کیا ربیعہ ذرا دھیان نال منگی وہ چیز منگی جڑی میں دے سکدا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ ربیعہ ذرا خیال نہ کوئی وہی منگی جو جڑی میں دے سکتا جڑی میں دے نہیں سکتا. اور واقعی جو کسی کے پاس نہ ہو مطلب ہم سے کوئی شفا شریف مانگے شفا ہی دے سکتے ہیں ہم. لو جی شفا شریف ہے میری ملک ہے اور جو چیز میری ملک نہیں ہے وہ میں کیسے کسی کو دے سکتا ہوں. فرمایا سل ربیعہ جو منگنا ہی مانگ لے. کس سے؟ مصطفیٰ سے. کس سے؟ مصطفیٰ سے. بولیے کس سے؟ حضرت ربیعہ آگے سے کیا کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے آپ جو مل گئے ہیں میں آپ کو وضو کرواتا ہوں مجھے اور کیا چاہیے. تم مل گئے دولت کونین مل گئی مجھے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد. حضور میں کی منگا تسی جو میرے کول ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ربیعہ مانگ لے کچھ. عرض کی حضور میں کیا مانگوں مجھے چاہیے ہی نہیں کچھ. فرمایا نہیں مانگ لے کچھ. عرض کی تو حضور پھر منگن لگیا نہیں تو پھر میں خالی نہ بھیجنا. فرمایا خالی کیوں میں بھیجاں گے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور جولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ.
عرض کی حضور مانگنے لگا ہوں. فرمایا مانگیے. سنو جناب, حدیث پاک سننے کا موڈ ہے. عرض کیا اسألوکا, کیا کہا؟ اسألوکا. حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. مرافقتکا, سمجھ آئے تے چہرے تے مسکراہٹ ضرور لے کے آنا. مینوں یہ پتا ہوئے کہ میں زندہ اور غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بیٹوں کے ساتھ محو کلام ہوں. بس ٹھیک ہے. غیرت مند تھوڑے ہی کافی ہوتے ہیں, غیرت مند تھوڑے ہی کافی ہوتے ہیں. 3 جملے جی حدیث پاک کے, پہلے عربی پڑھ لوں جی. چیلنج ہے جی پوری دنیا میں جی اس حدیث پاک دا جواب ادھروں سورج پویں اتھوں نکل جائے جی حدیث دا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اسألوک مرافقتک فی الجنہ. نمبر 1, عرض کیا حضور میں آپ جی سے مانگتا ہوں. میں آپ جی مرافقتک, آپ کو مانگتا ہوں. لو جی میم تو بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ جی سے مانگتا ہوں, آپ جی کو مانگتا ہوں, فی الجنہ جنت میں مانگتا ہوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ جی میں پہلے کہہ چکے ہیں, یہ گل مولویوں نو سمجھ کوئی نہیں آنی. اے جڑے میرے بیلی مدرسے مسیتاں چ نہیں گئے, گل انہوں نے سمجھ آنی ہے, کیونکہ ان کی جو زمین ہے یہ بنجر نہیں ہوتی. انہوں نے صرف انج کرن دی دیر ہوندی سیدھا حضور دے قدمت پہنچ جاتا. جنوں کوئی جنوں وہ ہوئے نا جی ایزا ہوئے اپنی عبادت دا کہ میرے کو اتنی نمازن تے اتنا تے فلانا وہ پھس جاندہ نے. منگ پناہ محمد بخشا, منگ پناہ محمد بخشا. اے دنیا داروں میری گل سمجھ آ جائے گی. ویسے جو آپ جوتے پہن کر آئے وہ مجھ سے افضل ہیں جی. عرض کی حضور میں آپ جی سے مانگتا ہوں, آپ کو مانگتا ہوں, جنت میں مانگتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرما دیتے استغفر اللہ. یہ کیا تم نے کر دیا؟ کل کی بات کل کیا ہوگا یہ تو لوگ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں جی ان کو کہ کل کیا ہونے والا ہے, دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. حضور فرماتے یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم, میں تو تمہیں دین دینے آیا تھا, تم جنت کی باتیں کر رہے ہو. عرض کیا حضور اور میں نے کچھ نہیں چاہیے, بس اے وے جدوں آپ جی جنت ہی تشریف لے کے جاؤ نا اتھے بھی کام دی لوڑ پوے تے میں نے یاد کرنا. آپ جی سے مانگتا ہوں, آپ جی کو مانگتا ہوں, جنت تسی کی سمجھ دے ہو. سوال اتنا چس آلائے تے جواب دی چس نہیں ہوئے گی. اس سوال دے اندر اتنا چس ہے, اتنا لطف ہے, اتنا مزہ ہے, اتنی کھنڈ ہے, اتنا گڑ ہے, اتنا شہد ہے, تو پھر جواب سے پہلے اعلیٰ حضرت جو کچھ حضور کی منہ مبارک سے نکلتے ہیں نا جملے, اور پھر ساتھ حضور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اس اشارے تھے تو اس جملے تے سلام بھیج دیں, پہلے وہ سمجھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اور کسرے شیریں دیاں مٹھائیاں کھان والے ہو ایتھے اے ویکھو اعلیٰ حضرت نے شیریں دا لفظ کتھے رکھیا. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. شاید بڑا میٹھا پر سونے دا لہجہ کیا بات, اور گڑ تے چینی تے کھنڈ بڑیاں چنگیاں چیزاں, پر سرکار دیاں گلاں دیاں کیا گلاں. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت
اور جو میرے مولوی بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ربیہ نے کتنی باتیں کی؟ نمبر 1 آپ جی، نمبر 2 آپ جی، نمبر 3 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، فرمایا ربیہ یہ تو تجھ کو ہم نے بن مانگے دیا ہوا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک سے مانگتا ہوں، آپ جی کو مانگتا ہوں جنت۔ فرمایا اوا غیر ذالک، یہ تو ہم نے تجھ کو بن مانگے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے مانگ لے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث چکی جناب، اور سمجھو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضور کا مقام اعلیٰ حضرت کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت پاک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے نبی بھی جب آ کر بیٹھتے ہیں دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، چوکڑی مار کے نہیں بیٹھتے۔ کیا مقام ہے یار، آپ غور کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہوں گے، ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں گے، اور جناب ابراہیم یوں کر کے بیٹھے، جناب یوسف بیٹھے ہیں، جناب داؤد بیٹھے ہیں، جناب ذوالکفل بیٹھے ہیں، جناب اسماعیل بیٹھے ہیں، جناب الیاس بیٹھے ہیں، جناب ذوالنون بیٹھے ہیں، جناب یوشع بیٹھے ہیں، جناب موسیٰ بیٹھے ہیں، جناب اسحاق بیٹھے ہیں، جناب ابراہیم بیٹھے ہیں، جناب الیاسین بیٹھے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ کیا منظر جی، دوزانو ہو کر بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت مسجد اقصیٰ جگہ 1,24,000 نبیوں کی زیارت کی تھی روحانی طور تے، تو پھر آ کے ایک شعر لکھیا، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور۔ یہ بازو کھلی ہے جی، یہ طے ہو گئی جی، یہ طے ہو گئی۔ اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے زانو کھڑے ہیں، گھٹنے، اور جب آپ سجدے کے بعد جلسے کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے زانو طے ہو جاتے ہیں، فولڈ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت بے حد درود۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، نبوت ایک دروازہ ہے جناب، انہوں کھولیا بھی حضور نے تے بند بھی حضور نے کیا۔ نہ حضور تو پہلے نبی آ سکتا ہے، نہ حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے۔ تائیں تسی کہنے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ فتح دا معنی ہے کھولنا، فتح کھولنا، بوائی کوئی ہے، کھولیا بھی حضور نے تے بند بھی۔ غوث اعظم مور لگائیں تو ولی بنتے ہیں، رسول اعظم مور لگائیں تو نبی بنتے ہیں۔ مور ولایت غوث اعظم کے پاس ہے، مور نبوت رسول اللہ کے پاس ہے۔